السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ میلاد النبی کے حوالے سے کہ اس کو منانا جائز ہے یا نہیں جائز، شریعت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ سورۃ مائدہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تمہارے لیے مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اسی آیت کی وجہ سے ہم نے قادیانیوں کو کافر کہا، کیونکہ اس وجہ سے ان کو کافر کہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، اور سورۃ احزاب کے اندر اللہ جل جلالہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم اس میلاد کو عبادت سمجھیں، اگر یہ عبادت ہوتی تو سب سے پہلے ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ضرور مناتے۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ضرور مناتی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھلا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اس نے آ کے عرض کیا کہ میں غسل جنابت اور غسل حیض کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حیض کا طریقہ بھی بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے ایام وہ دن ختم ہو جائیں تو تم روئی کا وہ لے کر اس کو اپنی مخصوص جگہ پہ رکھ لو۔ تو اس نے عرض کیا کہ کیسے رکھوں، کہ پاس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کیوں پوچھتی ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھوں گی تو کس سے پوچھوں گی؟ تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل سے لے کے غسل جنابت سے لے کے ہر چیز سکھلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہننا، بیت الخلاء کے اندر جانا، ہر چیز بتلا دی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدا ہونے کے دن کی خوشی کو نہیں بتا سکتے تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سوار والے دن اور جمعرات کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے دن اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولایت ہوئی ہے، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جس دن پیدائش ہوئی اس دن روزہ ہے، اور جس دن روزہ رکھا جائے اس کو عید نہیں کہا جاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن یہ دین کے نام پر دن بدن اور ہر آئندہ والا سال پچھلے والے سال کو شرمندہ کرتا ہے۔ ہر آئینہ والا سال پچھلے سال کی خرافات سے زیادہ ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کا ماڈل بنایا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر جناب کیا کیا جاتا ہے، کیک کے اوپر نام لکھا جاتا ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر پیچھے گانے لگے ہوتے ہیں، آگے جناب ڈانس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شریعت کی خلاف سے، شریعت کی روح سے ساری کی ساری خلاف ہے۔ خوشی منانا اور چیز ہے، اور خوشی کا اس طرح طریقہ اختیار کرنا اور چیز ہے۔ خوشی مناؤ، اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی نہیں ہے، لیکن خوشی منانے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام کی روح سے خلاف ہے۔ یہ ساری موسیقی اور سارا کا سارا، اور اس بات کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا لی، پورے سال کی نمازیں معاف۔ بھائی خوشی منانی ہے تو اس اعتبار سے مناؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ اب وہ خوشی منا رہا ہے، وہ سود خور بھی ہے، اور وہ خوشی منا رہا ہے جناب اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور وہ خوشی منا رہا ہے زور کی نماز کا وقت ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ اور اللہ جل جلالہ نے سورۃ آل عمران کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو ہمیں اللہ کے نبی کی اتباع کا حکم ہے، اور اتباع اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت کو اپنائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس اعتبار سے میلاد النبی منانا جائز نہیں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی